أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جنہیں اللہ رب رحمان نے ساری کائنات کے لیے راہبر و رہنما بنا کر، مجتبی مصطفیٰ بنا کر مبعوث فرمایا. آج کا موضوع ہے عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتائے گا، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمائیں گے کہ آیا یہ میرا جسم میری مرضی ہے؟ اور یہ کہ عورتوں کا مارچ کرنا، عورتوں کا جلوس نکالنا، عورتوں کا گھروں سے نکل کر روڈوں پر آنا اور باہر چوکوں اور چوراہوں میں آ کر دھرنا دینا. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین اسلام ہے، اور مسلمان کے لیے
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم اس دنیا میں قیدی ہیں۔ اسلام ہمارا دین ہے اور اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور ہم آزاد نہیں، ہم قیدی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے، نہ یہ کائنات اور نہ یہ ہمارا وجود، نہ یہ کائنات نہ یہ ہمارا وجود، ہمارے پاس کچھ بھی اپنا نہیں ہے۔ وہ جو ہے ہمارے خالق کا ہے، مالک کا ہے، رازق کا ہے، داتا کا ہے، دستگیر کا ہے۔ تو اس لیے میرا جسم اور میری مرضی سوائے بے حیائی، بدکاری، فحاشی، عریانی اور لچر پن کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ایک ایک بات کا جواب دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ لیں، یا پھر اللہ کا قرآن ہم سن لیں اور اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کر لیں۔ جو اللہ کا قرآن پڑھنے والا ہوگا، جو اللہ کا قرآن کلام اللہ سننے والا ہوگا، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا، اور جو کوئی بھی دنیا کائنات میں اللہ کے قرآن پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا جسم میری مرضی۔ وہ کبھی بھی جو ہے عورت کی آزادی کی بات نہیں کرے گا، وہ کبھی عورتوں کا مارچ کرنا اس کی طرفداریاں نہیں کرے گا۔ جو بھی یہ کہے گا کہ میرا جسم میری مرضی، وہ پرلے درجے کا وہی ہوگا یا وہی ہوگی، وہی ہوگا یا وہی ہوگی کہ جو اسلام کی تعلیمات سے انحراف کرنے والا ہوگا، منہ موڑنے والا ہوگا۔ اب کافر، چاہے وہ سیدھا سیدھا کافر ہو یا وہ کوئی کلمہ پڑھ کر کلمہ گو مسلمان ہو، جو بھی اس قسم کی بات کرتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، عورتوں کا مارچ کرنا اور عورتوں کا نکلنا، وہ اللہ کے قرآن کی تعلیمات کو سراسر پس پشت ڈالنے والا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا قرآن یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا اللہ کا قرآن یہ اجازت دیتا ہے کہ عورت روڈ پر آئے، عورت بازار میں آئے، عورت چوک پہ آئے، عورت چوراہے پہ آئے اور عورتیں نکل کر مارچ کریں؟ تو اللہ کا قرآن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22۔ اللہ رب الرحمن نے خاص کر ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین کو خطاب کیا، بالخصوص اور بالعموم یہ ہر کلمہ پڑھنے والی مسلمان ماں، بہن، بیٹی، بہو اور عورت کے لیے اللہ کے قرآن کا یہ پیغام ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہنا ہے اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت ظاہر کر کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر ٹک کر رہنا ہے، مطلب گھروں میں جم جاؤ، گھروں میں بیٹھ جاؤ اور جاہلیت کے ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت کو، حسن و جمال کو ظاہر مت کرو۔ تو قرآن مجید تو عورت مارچ کی اجازت نہیں دے رہا، اور یہ ملک ہم بھی مسلمان ہیں اور یہ ملک بھی ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا۔ اگر اسلام پہ عمل نہیں کرنا تھا اور مادر پدر آزاد ہی ہونا تھا
تو پھر تقسیم کی اور پارٹیشن کی کوئی ضرورت نہیں بنتی تھی۔ یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، اور لا الہ الا اللہ کے نام پر اس ملک خداداد کی بنیادوں میں خون ڈالا گیا۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہی اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی گئی اور کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی مسلمان، ہمارا ملک بھی مسلمان، اور پھر مسلمان معاشرے کے اندر اگر کوئی بےہودہ عورت اور اگر کوئی بدکار عورت یا چند مل کر بےہودہ بدکار آوارہ، نامعلوم کہ وہ کہاں کی پیداوار ہیں اور نامعلوم کہ وہ کس قسم کی پیداوار دینے والی ہیں، یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کی پیداوار کہاں کی ہے اور کیسی پیداوار دینے والی، یہ بھی کوئی معلوم نہیں۔ ہم بھی مسلمان ہوں، ہمارا ملک بھی مسلمان ہو، اور ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک حاصل کیا ہو، اور اس کلمے کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کے اندر کوئی بےہودہ اور بدکارہ کہ جو کہ بذات خود خاتون اور عورت کے نام پر بھی کلنک ہے، عورت کے نام پر بھی ایسی عورتیں اور ایسی خواتین دھبا ہیں۔ تو اسلام ہمارا دین، ہم مسلمان اور ہمارا ملک بھی مسلمان، مسلمانوں کا ملک، تو یہ چیزیں اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ عورتیں مارچ کریں اور عورت یہ نعرہ لگائے کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ نعرے لگائے جائیں اور یہ پلے کارڈ اٹھائے جائیں کہ پدر شاہی نظام کے خلاف، یعنی باپ کی سرپرستی انہیں قبول نہیں ہے، انہیں باپ کا سایہ اور باپ کا شلٹر اور باپ کی سرپرستی ان کے نزدیک ناقابل قبول ہے۔ اسلام اور کوئی بھی شریف مذہب ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ ہاں وہی ہوگا جو بدمعاشوں کا ٹولہ ہوگا، جو بے حیا اور بدکاروں کا ٹولہ ہوگا، وہی یہ بات کریں گے۔ تو اللہ کے قرآن نے بڑی پیاری طریقے پر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ اپنے گھروں میں ٹک کر رہنا ہے، اور جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا۔ مطلب عورت اگر کسی کام سے مجبوری سے گھر سے باہر آتی بھی ہے تو شریعت نے اس کے لیے بھی ادب و آداب قائم کر دیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا بہن اور بیٹیوں اور مومنات عورتوں کے حوالے سے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ یہ بھی سورۃ الاحزاب ہے، پارہ نمبر 22 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر اپنی بیٹیوں اور بیویوں سے یہ کہہ دو، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنہ عورتوں سے یہ کہہ دو کہ اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، کہ جب عورت خاتون گھر سے باہر نکلے تو شریعت اسے یہ حکم دیتی ہے کہ وہ چادر، دوپٹہ، برقع، عبایا لے کر اپنے گھر سے باہر نکلے، ورنہ عورت کا کام کیا ہے، وہ اپنے گھر میں ہی رہے، اور باہر نکلنے پر شریعت نے اسے اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا عورتوں کو مار
کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ جب اسلام اجازت نہیں دیتا وہ کون عدالت ہے کہ جو یہ کہے کہ عورتوں کے آزادی مارچ کو ہم نہیں روک سکتے، حالانکہ اسلام نے ہی عورت کو حقوق ادا کیے ہیں۔ اور عورت کا آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے کہ سراسر معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاریاں، ورنہ اسلام سے پہلے عورت کو اپنے باپ کے جائیداد میں سے کچھ نہیں ملتا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے یہ بتلایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اسلام سے پہلے عورت کے لیے وراثت میں، ترکے میں ایک ٹھیکہ بھی لوگوں کے ہاں نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے معاشرے کے اندر بیٹی پیدا ہوتی اور باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں ہی زندہ درگور کر دیتا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ تو اسلام سے پہلے جاہلیت کے معاشرے میں باپ اپنی بیٹی اپنے ہاتھوں ہی زندہ دفن کر دیتا، لیکن اسلام نے یہ کیا کہا؟ اسلام نے بیٹی کا مقام اور بہن کا رتبہ اور شان یہ بیان کی کہ اللہ ایک بیٹی دے، اللہ دو بیٹیاں دے، اللہ تین بیٹیاں دے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بندہ آگے جا سکتا ہے، اور جو بیٹی کی تربیت کرے اور پرورش کرے اور اس کے کھانے اور پینے کا بہترین بندوبست اور بہترین جو ہے وہ نظام بنا لے، اور بیٹی کے جوان ہونے پر بیٹی کو باعزت رخصت کرے، شادی کر دے، یہ بیٹی اور یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ ہوں گی۔ اگر شخص گناہ گار ہے لیکن بیٹیاں اللہ نے دی اور بیٹیوں کے ساتھ اچھا کیا، تو کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اپنے باپ کے لیے جہنم سے آڑ اور رکاوٹ ہو جائیں گی، یعنی ان بیٹیوں کی وجہ سے باپ جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو اسلام نے عورت کو حقوق ادا کیے، اور مسلمانوں کے ملک میں رہ کر اور مسلمانوں کے بیچ میں رہ کر اگر کوئی آوارہ اور اگر کوئی بدکارہ اور اگر کوئی لچر یہ دعویٰ کرے کہ عورتیں مارچ کریں گی اور میری مرضی میرا جسم، تو اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارے پاس ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، جتنا کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی ہی کا ہے۔ اس لیے جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس جسم کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردوں کو بھی لباس پہننے کا حکم دیا۔ اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر مردوں کو بھی اور ہر انسان کو لباس پہننے کا حکم دیا۔ اب عورت کے متعلق یہ کہ عورت پوری کی پوری ستر ہے، اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ، فرمایا کہ عورت پردے کی چیز ہے۔ جب عورت پردے کی چیز ہے تو عورت کے اوپر کپڑا ہوگا، عورت کے اوپر برقع ہوگا، عورت کو ڈھک کر رکھا جائے گا۔ جس طرح اللہ نے مختلف پھل پیدا کیے، ان پھلوں میں سے کئی پھل ایسے ہیں کہ ان کو اللہ نے کور کر دیا ہے، مالٹا ہے یا کیلا ہے، یا اسی طرح اللہ نے بے شمار ایسے پھل پیدا کیے، اللہ نے ان پھلوں کو کھلا نہیں رکھا بلکہ ان پھلوں کے اوپر اللہ نے کور چڑھا دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المرأۃ عورۃ، عورت پردے کی چیز ہے، یعنی عورت ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو بندہ شو پیس کی طرح اپنے ساتھ لیے پھرے اور بے پردہ رہے اور پردے کے بغیر ہو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اسے گردن اٹھا کر دیکھتا ہے، اور وہ اللہ کے اس سے زیادہ کبھی قریب نہیں ہوتی جس قدر وہ اپنے گھر کے اندر رہ کر قریب ہوتی ہے۔ یعنی جو عورت گھر سے باہر نکل کر دور جائے گی، اسی طرح وہ اللہ سے دور ہوتی جائے گی۔
جتنا عورت اپنے گھر میں ہوگی عورت اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگی۔ اگر اپنے صحن میں ہے تو اللہ کے قریب ہے، صحن کی بجائے اگر گھر کے کمرے میں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائے گی۔ تو اسلام عورتوں کو مارچ کی اجازت نہیں دیتا، اور میرا جسم میری مرضی تو ہمارے پاس تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ جو کچھ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہمارے وجود کے اوپر ذرہ برابر اختیار نہیں ہے۔ ورنہ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے بعد شعبان ہے، اور شعبان کے بعد کیا ہے؟ شعبان کے بعد رمضان المبارک ہوگا۔ یہ منہ بھی میرا ہے، یہ ہاتھ بھی میرا ہے، میرے فریزر کے اندر موجود کھانے پینے کا سامان بھی میرا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم اس دنیا میں قیدی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے میں قیدی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی اپنی مرضی کرنے کی کوشش کرے گا تو پولیس والے لتر پر لتر ماریں گے۔ اسی طرح ہم دنیا میں قیدی ہیں، اگر یہاں من مانیاں کی اور یہاں اپنی مرضیاں کی، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں بھی اللہ کی مار پڑے گی، قبر کے اندر بھی اللہ کی مار پڑے گی، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ کی مار پڑے گی، اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو میرا جسم میری مرضی، رمضان المبارک ہوگا، کھانے کے لیے ہمارے پاس موجود، پینے کے لیے موجود، بیوی ہمارے پاس موجود، لیکن کیا ہے کہ یہ ہاتھ میرے ہی ہے، یہ منہ میرا ہے، یہ ہاتھ بھی میرا، یہ منہ بھی میرا ہوگا، لیکن صبح سے کھانا بند ہوگا، صبح سے پینا بند ہوگا، غروب آفتاب تک نہ کھا سکیں گے نہ پی سکیں گے۔ حالانکہ کسی کے گھر میں نہیں گھس رہے ہوں گے، کسی کے گھر میں نہیں گھس رہے ہوں گے، اپنا گھر ہے، اپنی جیب ہے، اپنا فریزر ہے، کھانے کے لیے اپنا خریدا ہوا سامان موجود ہے، اور یہ منہ بھی میرا اپنا ہے، منہ بھی پرایا نہیں ہے، لیکن اپنا جسم اور خود کا اس کے اوپر اختیار نہیں ہے۔ تو مسلمان کے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے کہ یہ جسم بھی اللہ کی امانت ہے، اور امانت میں جو خیانت کرے، جو امانت میں خیانت کرے، وہ معاشرے کے اندر بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہوں گے، ہمارا وجود جو اللہ نے ہمیں دیا، ہمارا اپنے وجود پر بھی اختیار نہیں ہے۔ جب تک کہ آذان نہیں ہوتی، گولا نہیں لگتا، سورج غروب نہیں ہوتا، نہ ہم کھا سکیں گے نہ ہم پی سکیں گے۔ حالانکہ جسم تو میرا ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جسم میرا نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس وجود پر اور اس جسم پر میری مرضی نہیں چلنے والی، اس وجود اور اس جسم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی مرضی چلے گی۔ اور یہ عورتیں، یہ عورت مارچ کے نام پر معاشرے میں بے حیائیاں پھیلانے والیاں، یہ میرا جسم میری مرضی کہہ کر مسلمان ملک، مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی اور بدکاریوں کو فروغ دینے والی یہ گندی عورتیں، انہی کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما راوی، ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء، فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ، میں اپنے بعد مردوں پر سب سے زیادہ بڑا فتنہ، زیادہ نقصان والا فتنہ جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کون ہے؟ وہ ماروی سرمد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ نقصان پہنچانے والا نہیں چھوڑ رہا۔ کون سی عورتیں؟ یہ ماروی سرمد جیسی بے حیا، بدکار، فاحشہ، نامعلوم کہاں کی پیداوار ہیں اور نامعلوم کہاں کیا پیدا کرنے والیاں ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بعد مردوں پر سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا فتنہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ عورت نہیں ہے جس کا نام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے،
یہ وہ عورت بھی نہیں ہے کہ جو ایک مومن مسلمان کے گھر موجود ہے، یہ وہ عورت بھی نہیں ہے جو پردے اور چار دیواری میں رہنے والی عورت ہے، یہ وہ عورتیں ہیں مردوں پر سب سے زیادہ مردوں کو نشانہ بنانے والیاں، نقصان دینے والی عورتیں ہیں۔ ماروی سرمد اور ان جیسی دیگر بے حیا اور بدکار عورتیں، ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، ملک مسلمانوں کا، اور مسلمانوں کے ملک میں یہ نعرے لگانا کہ میرا جسم میری مرضی، یعنی اپنا جسم خاوند کی بجائے کسی کوٹھے، گلی، محلے، چوک چوراہے پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر، اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ عورت کے حقوق، حالانکہ اسلام نے ہی عورت کو حقوق دیے ہیں، اور اسلام ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ عورت اپنے باپ اور اپنے سرپرست کی مرضی اور اجازت کے بغیر نکاح کر لے۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، یہ جسم جو اللہ کی ہمارے پاس امانت ہے، اب اگر کوئی شخص خودکشی کر لے، خودکش حملہ نہیں، ایک شخص خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ جہنمی ہے، حالانکہ اس نے کسی دوسرے کو نہیں مارا۔ خودکشی کرنے والا اپنے جسم کو، اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ پھر ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ اس بد نصیب نے خودکشی کر لی، اور خودکشی کرنے والے کے لیے کیا سزا ہے؟ جہنم کی سزا ہے، حالانکہ جسم تو اس کا اپنا تھا۔ میرا جسم میری مرضی اگر ہوتا تو خودکشی کرنے پر تو جنت ملنی چاہیے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خودکشی کرنے والے کو جہنم کیوں دیتا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ نہ جسم میرا ہے، نہ مرضی میری چلے گی، نہ یہ جسم میرا ہے، نہ یہ مرضی میری چلے گی۔ اب جسم میرا ہے، ہاں جی، جسم میرا ہے، سردیوں کی رات ہو، گرم گرم لحاف ہو، سردیوں کی رات ہو، گرم گرم بستر ہو، جو نماز کے لیے صبح اذان سن کر نہیں اٹھے گا، مرد ہو کر نماز نہیں پڑھے گا، مسجد نہیں آئے گا، عورت کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گی، بے نمازی کہاں ہوگا؟ بے نمازی جہنم میں ہوگا۔ جسم جس کو ہم نے اپنا سمجھا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت دن میں ہم نے وضو کرنا ہے، چاہے ٹھنڈ ہو یا چاہے گرمی ہو، 5 وقت ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا اور مسلمان کا جسم نماز ادا کرتا ہے، ایک پریکٹس کرتا ہے۔ اور اگر یہ جسم میرا ہوتا تو نماز نہ پڑھنے پر مجھے سزا کیوں؟ نماز نہ پڑھنے پر مجھے سزا کیوں؟ بے نمازی بھی جانتا ہے کہ بے نمازی جہنمی ہے، نمازی بھی مانتا ہے کہ بے نمازی جہنمی ہے۔ جسم میرا ہے، میری مرضی، میں 5 وقت اذان سن کر نماز کے لیے آؤں یا میں جناب ٹی وی پر اور دکان پر بیٹھا رہوں، تو میرا جسم میری مرضی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو خودکشی کرنے والے کو اللہ جہنم کی بجائے جنت دیتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، امانت ہے، امانت میں خیانت کی اجازت کوئی نہیں۔ اور ایک اور حدیث سن لیجئے شادی شدہ حضرات، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اتمراتہ فی دبرہا فہو ملعون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جو شخص اپنی بیوی کی پخانے کی جگہ میں ہم بستری کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ لعنتی ہے۔ اور یہ لعنتی فعل بہت سے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جسم کس کا ہے؟ یہ میرا جسم ہے۔ جس طرح یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ میرا، یہ منہ میرا، یہ زبان میری۔ کل کو کوئی بھینس کہے، کل کو کوئی گائے کہے کہ میرا دودھ میری مرضی جاؤ نہیں دیتی، میری بھی گائے ہیں، میری گائے اگر کل مجھے آج رات کو کہے کہ میرا دودھ میری مرضی جاؤ میں دودھ نہیں دیتی، کھاتی میرا ہے، میں سردی ہو گرمی ہو چارہ لے کر آتا ہوں، بھوسا لے کر آتا ہوں۔ مجھے اس گائے سے کیا طمع اور کیا توقع ہے کہ صبح بھی اس نے بالٹی دودھ دینی ہے، شام کو بھی۔ اور میرے بھائیوں، جب گائے لتے مارنا شروع کر دے، صبح بھی چارہ کھائے، رات کو بھی چارہ کھائے، مگر 2 وقت دودھ نہ دے،
گائے کا مالک کیا کرتا ہے کہ گائے جب یہ کہنے لگ جاتی ہے میرا دودھ میری مرضی، کئی مرتبہ وہ بالٹی کو پاؤں مارے گی، سارا دودھ گر جاتا ہے، تو مالک کیا کرتا ہے؟ ڈنڈا اٹھاتا ہے اور اپنی گائے کی خوب طبیعت کرتا ہے، خوب اسے ڈنڈے مارتا ہے کہ بھائی یہ تیرا جسم تیری مرضی نہیں، تیرا دودھ تیری مرضی نہیں، میں مالک ہوں، میں نے چارہ کھلایا، دودھ تیرا ہے، مرضی میری چلے گی، جب چارہ کھاؤ گی تو دودھ بھی دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا جسم ہماری مرضی کوئی نہیں ہے کہ جناب کوئی شلوار بھی اتار دے، قمیض بھی اتار دے۔ آج یورپ کے اندر یہی ہے، آج یورپ کے اندر یہی ہے کہ مرد عورت دونوں ننگے ہیں، اور ہر ایک کو معلوم ہے، گوگل دیکھنے والے، یوٹیوب دیکھنے والے، یورپ میں رہنے والے، وہ فل کے فل ننگے۔ کیوں؟ کہ میرا جسم میری مرضی، میں کپڑے پہنوں نہ پہنوں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یورپ کے اوپر سرے راہ چلتے ہوئے مرد و عورت آپس میں بدفعلی کر رہے ہیں۔ یورپین پارکوں کے اندر، تفریح گاہوں کے اندر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مرد و عورت بدفعلی کر رہا ہے، قانون اسے اوئے نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہاں یہ ہے میرا جسم میری مرضی۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مرد، ایسا خامد لعنتی ہے۔ پھر جب دو مرد آپس میں بدفعلی کریں، لونڈے بازی کی جائے، شریعت نے کہا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، لونڈے باز کو قتل کر دو، لونڈے بازی کروانے والے کو بھی مار دو، حالانکہ دونوں کا جسم اپنا اپنا ہے اور دونوں بڑی خوشی اور رضامندی سے یہ فعل کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، فرمایا صنفان من اہل النار، جہنمی اہل جہنم کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گروہ وہ ہے جن کے پاس گایوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، وہ لوگوں کو ماریں گے۔ اور فرمایا وَنِسَاءٌ قَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، اور دوسرا جہنمیوں کا گروہ وہ عورتیں ہوں گی جو عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، اور وہ عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی مردوں کی طرف اور مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، اور ان کے سر بخت کے اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، سر پر جوڑے بنا رکھے ہوں گے۔ اب ایک عورت اپنے سر پر جوڑا بناتی ہے، بالوں کا یا کسی چیز کا یا کیچر لگا کر، وہ سر تو اس کا اپنا ہے نا، کسی اور عورت کا سر تو نہیں ہے۔ اسلام عورت کو جوڑا باندھنے سے منع کرتا ہے، اسلام عورت کو ایسے لباس میں آنے سے منع کرتا ہے کہ جن کپڑوں میں وہ کپڑے پہن کر ننگی ہو، حالانکہ اس کا اپنا جسم ہے۔ تو نہ ہی اسلام عورتوں کو مارچ کی اجازت دیتا ہے، نہ اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ جسم بھی اللہ کا، یہ کائنات بھی اللہ کی، ہم اس جسم میں وہی کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں جس کی اللہ نے ہمیں چھوٹ دی ہے، ورنہ نہ یہ جسم ہمارا نہ یہ کائنات ہماری۔ اور اگر اس ملک میں بھی یہ ماحول پیدا ہو گیا کہ میرا جسم میری مرضی، تو پھر فوارہ چوک پر یہ نظارے ہوں گے، ڈی آئی خان کے فوارہ چوک پر یا لاہور کے لکشمی چوک پر اور اس طرح دیگر چوکوں پر، اسلام آباد کے ڈی چوک پر پھر یہ مناظر ہوں گے کہ یورپ کی طرح مرد عورت سرے راہ بدفعلیاں کر رہے ہوں گے، اور پارلیمنٹ میں قانون بن چکا ہوگا کہ آپ انہیں اوئے نہیں کر سکتے، جبکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمان، ہمارا دین اسلام، ہمارا ملک مسلمانوں کا ملک، اس لیے اسلام ہمیں اس ننگے دھڑنگے پن کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ایسی عدالتیں بھاڑ میں جائیں، ایسے جج بھاڑ میں جائیں کہ جو اپنا فریضہ سر انجام نہ دیں اور ان بے حیا اور بدکار عورتوں کو باز نہ رکھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ سبحان ربک رب العزة